فإذا وهبت فذاك فضل سابق هذا الذي أرجو إليه وأطمع وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ترفع. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد. معزز سامعین، سلسلہ دروس توحید میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ انتہائی اہم ہے اور وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ توحید کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، پھر میں نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ شرک کی خطرناکی کیا ہے، اور آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں. تو سب سے پہلے شرک کی تعریف آپ سمجھ لیں. شرک کی تعریف یہ ہے تسویۃ غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائص اللہ. غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا اللہ کی خاصیتوں میں. غیر اللہ کو اللہ کے ما سوا کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا، اللہ کے مساوی کر دینا، برابر کر دینا، فی شیء من خصائص اللہ، اللہ کی خاصیتوں میں سے کسی ایک خاصیت میں بھی. دیکھیے، شرک کے اندر جو ہے نا وہ برابری کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم کی متعدد آیات میں سمجھائی ہے. جیسے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو برابر کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. تم غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دو، غیر اللہ کو اللہ کا نظیر، اس کا ہم مثل بنا دو، اس حال میں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، خالق تیرا وہ ہے، تو تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو غیر اللہ کو اس کے برابر کر دے. اور یہ بات قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انداد نہ پکڑو، اس کے لیے انداد نہ بناؤ، یعنی کہ اس کے ہم پلہ اور اس کے ہم مثل کسی اور کو نہ بناؤ. تو شرک کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ انسان غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی واضح آیت ہے قرآن کریم میں کہ مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ وہ قیامت والے دن اپنے جھوٹے معبودوں کو خطاب کر کے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم دنیا میں تھے. کیا کرتے تھے؟ اب شرک کا معنی سمجھے اس آیت سے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں برابر کر دیتے تھے رب العالمین کے. یہ شرک کی تعریف ہے، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا. اب برابر کن چیز میں؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو لفظی اعتبار سے مشترک ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بھی اور ہم میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، ہم بھی رحمت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا ہے، ہم بھی علم والے ہیں. لیکن یہ صرف لفظی اشتراک ہے، یہ صرف لفظی اشتراک ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود کامل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور ہمارا وجود ناقص ہے، ہمارا وجود ناقص ہے. ہم کبھی نہیں تھے، پھر وجود میں آ گئے اور پھر چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا وجود بھی محدود سا ہے اور اس کے اندر کمزوری ہے.
اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اس کی رحمت وہ کامل ہے، اور ہمارا علم، ہماری رحمت وہ ناقص ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصائص سے مراد وہ امور ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے علم کا کامل ہونا، رحمت کا کامل ہونا، عبادت کا حقدار ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کی بنیاد پر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ اس کا استحقاق ہے۔ اب غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اگر غیر اللہ کا علم کامل مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اگر غیر اللہ کو خالق، مالک، رازق اور مدبر مان لیں گے اس کائنات کا، تو آپ نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ گویا کہ یہ شرک کی تعریف بڑی جامع تعریف ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو شرک کا معنی کھل کے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ تسویۃ غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائص اللہ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا اللہ تعالیٰ کے خصائص میں، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اور اس تعریف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ نکلتا ہے کہ من صرف شیئا من خصائص اللہ لغیر اللہ فہو مشرک، کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصائص میں سے، اس کی خاصیتوں میں سے کسی ایک خاصیت کو بھی غیر اللہ کے لیے مان لے، یا غیر اللہ کے لیے وہ کام کر لے جو صرف اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، جیسے عبادت، تو ایسا آدمی وہ مشرک ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ تو یہ شرک کی تعریف ہے، اور شرک کی تعریف کا نتیجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے تحت آپ شرک کی اقسام بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، یہ جو شرک کی حقیقت میں نے آپ کو بیان کی ہے نا، اگر یہ شرک کی حقیقت کسی کے قول میں، کسی کے فعل میں، کسی کے عقیدے میں پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ یہ جو شرک کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تسویۃ غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائص اللہ، غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خاصیتوں میں برابر کر دینا، یہ اگر حقیقت، یہ شرک کی حقیقت ہے، یہ اگر کسی کے قول میں، کسی کے فعل میں، کسی کے اعتقاد میں پائی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت نہیں پائی جاتی، یہ حقیقت نہیں پائی جاتی اور شریعت نے اس کا نام شرک رکھا ہے، شریعت نے اس قول کو، اس فعل کو شرک کہا ہے، تو پھر وہ شرک اصغر ہوگا، اس کو شرک اصغر ہم بولیں گے۔ شرک اصغر کی مثال آپ ریا سے لے سکتے ہیں، دکھاوا کرنا۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک بولا ہے، حالانکہ ریا کے اندر شرک کی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر جو بندہ دکھاوا کر رہا ہے، وہ آدمی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کو صرف دکھا رہا ہوتا ہے، اس سے تعریف لینے کے لیے، اس سے مدح لینے کے لیے، وہ صرف اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں شرک اکبر کی جو شرک کی حقیقت ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کے اوپر شرک کا اطلاق کیا ہے۔ جیسا کہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما شرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا کرنا، یعنی بندہ عبادت کا عمل کر رہا ہے، کر اللہ تعالیٰ کے لیے رہا ہے، لیکن غیر اللہ کو دکھا رہا ہے کسی دنیاوی مفاد کی خاطر، تو یہ شرک الاصغر ہے۔ اب شریعت نے اس پر شرک کا اطلاق کیا ہے، لیکن اس میں شرک اکبر والی حقیقت نہیں پائی جاتی، اس میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر نہیں کیا جا رہا، اس لیے یہ شرک اکبر نہیں ہے بلکہ شرک اصغر ہے۔ ان دونوں کے احکامات میں فرق ہے۔ شرک اکبر کا جو مرتکب ہوتا ہے
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر اس پر حجت قائم کر دی جائے، اس کے شبہات کو دور کر دیا جائے تو اس کو مشرک قرار دے دیا جاتا ہے. اور جو شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے. شرک اکبر کا مرتکب وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اور شرک اصغر کا مرتکب وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن ایک بات مشترک ہے شرک اکبر میں بھی اور شرک اصغر میں بھی، جو انتہائی ڈرانے والی بات ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ غور سے سمجھیں، اور اس سے شرک کی جو خطرناکی ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن جو شرک ہے اس کی معافی نہیں ہے. اور ان یشرک، اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، اور یہ شرک اکبر کو بھی شامل ہے اور شرک اصغر کو بھی شامل ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے موقف اختیار کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے القول المفید جو کتاب التوحید کی ان کی شرح ہے اس میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ آیت شرک اکبر کو اور شرک اصغر کو دونوں کو شامل ہے. اس کا معنی یہ ہے کسی بندے نے ریا کا عمل کیا یا کوئی ایسا عمل کیا جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. شرک اصغر صرف ریا نہیں ہے، ریا کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. شرک اصغر کا اس نے ارتکاب کیا اور وہ اس دنیا سے توبہ کیے بغیر چلا گیا تو قیامت والے دن وہ ایک نہ ایک مرتبہ جہنم میں ضرور جائے گا، والعیاذ باللہ من ذالک. اس کی بخشش نہیں ہوگی وہاں پر، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس نے شرک کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، والعیاذ باللہ من ذالک. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے اپنی عافیت میں رکھے. امید ہے شرک کی تعریف اور شرک کی اقسام وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی، اور اس کے اوپر مرتب ہونے والے جو احکامات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کسی قدر بیان کر دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مسئلے کو سیکھ سکیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. وہ عرب شاعر کہتا ہے نا، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقیہ فمن لم يعرف الشر یقع فیہ. کہ میں شر کو اس لیے نہیں جانتا کہ میں شر کو جاننا چاہتا ہوں، اس کی کوئی مجھے خواہش ہے، لیکن شر سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ وہ شخص جو کہ شر کو نہیں جانتا وہ شر میں واقع ہو جاتا ہے، وہ شر میں واقع ہو جائے گا. اس لیے شرک کی معرفت بھی ضروری ہے. جس طرح توحید کی معرفت ضروری ہے، شرک کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شرک کو سمجھیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.